جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عارفہ مظفر. 12 بجے سے 1 بجے کے درمیان آپ ہمارے گیت سنگیت کی محفل اٹینڈ کیا کرتے ہوتے ہیں، بیکاز آج پاکستان کی صورتحال کے لحاظ سے نارملی 3 بجے جب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں تو ہمارے امپورٹنٹ انٹرویوز ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. آج ہماری کوشش ہوگی کہ 1 بائی 1 ہم ہر ایک کو لے کے چلتے چلے جائیں. پاکستان کی صورتحال کے بعد بنگلہ دیش کے بعد جس وقت صورتحال دیکھتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے. اب یہ فوجی تحویل میں کیوں لیا گیا ہے کہ مختلف ذرائع، یہ ایک شطرنج کی بازی ہے پاکستان میں، اور اس شطرنج کی بازی اپنا رخ کیسے بدلتی ہے یہ ول سی. اب ان کو جو لیا گیا ہے ایک نجی ہاؤسنگ سکیم ہے جس کے تحت ان کو لیا گیا ہے، مگر سپرفیشلی جو چیزیں مجھے آپ کو نظر آئیں گی وہ ڈفرینٹ ہیں فرام دا ایکچوئل فیکٹس. آف کورس میرے ملک کی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، میں بہت زیادہ اس کلاسیفائڈ انفارمیشن کے بارے میں بات نہ کرنا چاہتی ہوں اور نہ میں کر پاؤں گی، مگر کہا یہی جا رہا ہے کہ نجی ہاؤسنگ سکیم ٹاپ سٹی کے معاملے میں مداخلت سمیت پاکستان آرمی ایکٹ کی دیگر خلاف ورزیوں پر انٹر سروسز ISI کے اور سابق ڈائریکٹر DG جو ہیں ان کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج کی تحویل میں لے لیا گیا ہے. ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل کر دیا گیا ہے. یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہم فرام دا ڈے 1 یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے قانون میں، پاکستان کی چیزوں میں، یعنی جو ہماری پولیٹیکل گراؤنڈز ہیں اس میں بے انتہا مداخلت کی فوج نے، جس میں جنرل باجوہ صاحب سمیت جو فیض حمید صاحب ہیں ان کا بھی محاسبہ ہونا ضرور چاہیے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہوں گے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک، میرے ساتھ شامل ہوں گے جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، شامل ہوں گے کرنل انعام رحیم، کیونکہ کوٹ کے لحاظ سے جتنے بہتر طور سے کرنل انعام رحیم بات کر سکتے ہیں کوئی اور بات نہیں کر سکتے. پاکستان کے اگر ہم جرنلسٹ کی بات کریں تو ہمارے ساتھ جناب جلیل الرحمان شامل ہوں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ جنرل مظہر ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں، کیونکہ میرا جو لاسٹ ٹیوزڈے کا انٹرویو تھا، ہی از اے ویری تھورو جنٹل مین، جس کے لیے پاکستان سے زیادہ اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ آج کی مٹیریل دنیا میں وہ بھی چاہیں تو ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، وہ بھی اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا سکتے تھے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ. اور جہاں بات ہوتی ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. میرا اپنا ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. ہمارے پچھلے جتنے ویلاگز ہیں اگر آپ ان تمام ویلاگز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کلپریٹس ہیں ان کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک رول سیٹ ہو سکے. پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے سابق جو DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور ان کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اگینسٹ کارروائی شروع کی گئی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں. اب یہاں پر کہنے والے میرے ساتھ ابھی چند لمحوں میں شامل ہوں گے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اور کرنل انعام میرے ساتھ شامل ہوں گے. مگر یہ پیش رفت ایسے خام خواہ نہیں ہوئی. اس پیش رفت میں ابھی آپ کو پتہ ہوگا ریسنٹلی جناب رؤوف صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا. ظاہر ہے میں جہاں پہ اگر آرمی آفیسرز کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ وہ پولیٹیکل لوگ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، آپ ان کے اگینسٹ بھی کارروائی کریں. ڈو ناٹ لوگوں کی عدالت میں چیز کو جانے دیں. یہ نہیں ہمارا مقصد کہ آپ کسی کو مروا دیں یا کسی کو اٹھوا دیں، ہم بالکل یہ نہیں چاہتے، مگر ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ جو غلط ہیں، وہ جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے عوض پاکستان کے خلاف فیصلے کیے، ان پہ ضرور کچھ ہونا چاہیے، ان پہ کارروائی ہونا چاہیے. سب سے پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب یہاں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. ڈاکٹر صاحب میرا ملک میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کرتی ہوں تو آج کی جو کارروائی ہے
جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جن کے پاس پاکستان کی اہم پوزیشنز تھیں. میں تو جب سے یہ واقعہ سنا ہے مجھے بے اختیار وہ تصویر یاد آتی ہے جس پہ جنرل فیض افغانستان پہنچتے ہیں اور انہوں نے اپنی تصویر، حالانکہ ISI کو اپنا کام کرتے وقت وہ تصویر بھی پبلش نہیں ہونا چاہیے تھی. تو کیا فرمائیں گے آپ جنرل فیض کے اریسٹ کے اوپر، ویئر ایز اللہ کرے کہ جنرل باجوہ صاحب کے اگینسٹ بھی کارروائی کی جائے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. آپ کے ہوں سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا معنی پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، یا کہ یہ خود اپنے اعمال وجہ سے اسفل السافلین میں گر جاتا ہے. یہی کچھ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اکثر دیکھنے آیا پاکستانی. میں دراصل تھوڑا سا آپ کے سوال کو اور تھوڑا کھول دوں کہ آج پاکستانی فوج کے شعبہ تحقیقات عامہ نے جو جنرل فیض حمید کے بارے میں یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کرنے کا اندیا دیا ہے، بلکہ بتا دیا، اعلان کیا ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ ہی کے پروگرام میں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر یاد ہو تو 7 مئی اسی سال 3 مہینے پہلے یہ پروگرام ISPR نے پریس کانفرنس کی تھی اور اسی شام کو میرا آپ کے ساتھ پروگرام تھا. اپنے آرکائیو میں دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا جائے گا، جس میں آپ نے تھوڑا اور کلیئر تھا. میں نے کہا جی ہاں بالکل فیض حمید کا نام بھی میں نے لیا تھا. میں نے کہا فیض حمید صاحب کو بھی اس میں لایا جائے گا. اور یاد ہو سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں ہم نے سب سے پہلے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا تھا. آج ایک پہلی کڑی ہے اور جس کے بارے میں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ آج سے 3 مہینے پہلے آواز کے پروگرام پہ جو بات کی آج پوری ہو گئی. اب یہ دیکھیے کہ اس میں تھوڑا سا اور اس میں جانا جو دیکھیے ISPR کے جو کہنا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے جو ہے فیض حمید کے بارے میں جو ہے ٹاپ سٹی کیس میں شکایت کی درستی کا پتہ لگانے کے لیے ہم نے تفصیلی کورٹ آف انکوائری جو جاری کی تھی. اب جو ایک چند جو الفاظ ہیں میں ان کو ذرا غور کیجیے گا، میں آپ کے لیے پھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. مطلب وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ISPR کے جو جنرل شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فوجی احکامات کی سنگین خلاف ورزیاں کی، یعنی اس کے بعد سنگین خلاف ورزی کی ہیں. گویا مقدمہ ایک نہیں ہے. ٹاپ سٹی کا کیس تو سپریم کورٹ کے ہوا، لیکن اس کا مطلب باقی کیس بھی اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. یہ ساری باتیں، لیکن یہ میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں. تو یہ بھی چیز سامنے رکھیے کہ پاکستان آرمی کی تاریخ میں وہ افسران انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو 2 مختلف کور کمانڈرز رہے ہیں. یعنی گزشتہ 75 سالوں میں صرف 11 لیفٹیننٹ جنرل نے ایک سے زیادہ کورس کی کمان کی ہے. بلو ججمنٹ سے تعلق رکھنے والے واحد یہی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں جو ان میں سے ایک ہے. یعنی 2021 میں وہ 8 ماہ کے لیے کور کمانڈر پشاور مقرر ہوئے، بعض چند ہفتے کے لیے کور کمانڈر بہالپور ہو گئے. پھر نومبر 2022 میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم جو ہیں ان کا عہدہ سنبھالنے کے اگلے ہی روز انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا. اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آپ بھی جانتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی اور بات بتا دوں. اس سے معاملہ یہیں سے شروع نہیں ہوا، معاملہ تو اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن باقاعدہ طور پہ جنرل باجوہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ فیض حمید جو ہے مجھ سے چوری ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. تو جب انہوں نے منع کیا تو فیض حمید جو تھے وہ ان کے پاس دفتر میں حاضر ہوئے اور ان کو کہا کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. ان کا تمہیں ڈسپلن کا پابند رہنا چاہیے، اور جہاں چیف کہے آپ چیف کے انڈر ہیں اور چیف کا حکم آپ کو ماننا ضروری ہے. آئین میں بھی ہے اور فوج کے یعنی کمانڈ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ 3 دفعہ جب ملے تو اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید کے تبادلے کا خیال ان کا آ گیا، ان کا کہ انہوں نے بڑی سخت خلاف ورزی کی ہے. ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت ڈسپلن کا یعنی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا ایکشن لیا جاتا، لیکن کیونکہ جنرل عمران کے پیچھے تھے اس لیے انہوں نے جنرل باجوہ نے پورا پریشر لینے کی بجائے ان کو ISI کو جب ہٹانے کی کوشش کی. تو پہلا تنازع عمران کا جو جنرل باجوہ صاحب تھا وہ ان کے تبادلے کا تھا. آپ بھی جانتی ہیں، آپ اپنے پروگرام دیکھیے. میں کہتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ آپ اپنے ان پروگراموں کو سامنے لائیے، ان آرکائیو میں سے لائیے ان کو سامنے، جو باتیں ہم نے کی تھی وہ کس طرح سچ ثابت ہو رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو آواز کے پتہ چلے کہ کتنا باخبر خبریں جو ہے آواز دے رہا ہے. بہت شکریہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں سوال کر سکتی ہوں. میں
یہ خبر سننے کے بعد میں غمزدہ بھی ہوں کہ میرا پاکستان کا بہترین ادارہ، اس کے ایک جنرل، ریٹائرڈ جنرل جو کہ 2 کورس کی کمانڈ کر چکے ہیں، ان کا اریسٹ. بٹ اگین انفارچونیٹلی آپ نے جتنی تفصیل بیان کی اور جو تفصیل میرے ساتھ بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مداخلت کی، ان کے بھائی نے بھی بلکہ اس جگہ پہ شامل ہوئے، اور وہ جو ایک ریئل اسٹیٹ کی اسکیم ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کے گھر میں ڈکیتی کی یا ان سے چھینا. 400 تولے سونا نقدی کے سوا کچھ چیزیں ان کو چھین لیں، بعد میں کچھ چیزیں واپس کر دیں. اور بریگیڈیئر نعیم فخر، ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی ٹیلی ویژن آپ ٹی وی نیٹ ورک کو سپانسر کرنے پر بھی مجبور کیا. یہ سردار نجف، وسیم تابش، زاہد محمود ملک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے. اب آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی سے شروع کیا. میرا ملک 75 سال سے جو قیمت چکا رہا ہے، میں بالکل دوسری سائٹ پہ آ رہی ہوں کیونکہ نیوز انٹرنیشنل میڈیا پہ جو فلیش کر رہی ہے، اور میں پاکستان کے کسی پیپر کی بات نہیں کری، میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہی ہوں. میرا ملک جس قیمت کو چکا رہا ہے کہ 75 سال میں 35-36 سال فوج نے حکومت کی، آج بھی پی ڈی ایم 2 ہے. آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ فوج کے تحت ہے، آپ وزیر داخلہ فوج کے تحت ہے. آپ کا جو یہ جو ہمارا فائنانس منسٹر ہے وہ امپورٹڈ فائنانس منسٹر آپ کا امپورٹڈ ہے. جو کیسز معاف کیے گئے پچھلے حکومتوں کے، بہت اچھی بات ہے معاف کیے گئے، مگر جس طریقے سے معاف کیے گئے وہ قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں. فیض صاحب کو آپ نے اریسٹ کیا اس نجی اسکیم کے اوپر، اور کس لیے کہ جی انہوں نے عمران خان سے رابطہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ کے جنرل باجوہ صاحب کو منظور نہیں تھا کہ وہ فیض سے عمران خان سے رابطہ رکھتے. جنرل فیض نے جنرل عاصم کے آنے کے اگلے دن کے بعد ریزائن کر دیا تھا، مگر فیض صاحب کی بنائی ہوئی کابینہ آج بھی جنرل عاصم کے ساتھ ہے. اس کا مقصد ہے کہ آج آپ ایک پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے، اور عمران خان نے جو بیان ویکینڈ پہ دیا میں اس کی بھی قائل نہیں ہوں. اللہ نہ کرے کہ میرے ملک میں رائٹس شروع ہوں، میرے ملک میں نوجوانوں کو مجبور کیا جائے کہ بندے بندے کو درختوں کے ساتھ لٹکا کے ننگا کر کے مارا جائے. آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے، اور مختلف اوقات میں پاسٹ کی آپ کے پاس تاریخ موجود ہے کہ مختلف پارٹیوں نے یہ کچھ کیا، میں اس کے بھی خلاف ہوں، مگر کیونکہ 9 مئی آج تک عمران خان کے اگینسٹ پروو نہ کر سکے، اور آج رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کے ٹیلی فون ڈیٹا سے بھی انفارمیشن لینے کے بعد اگر جنرل فیض کے اگینسٹ اتنا بڑا ایکشن ہے، تو جنرل باجوہ نے تو میرے ملک کے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا؟ آج بھی انہی کی بنائی ہوئی کابینہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ چل رہی ہے. آپ جنرل باجوہ کو کیوں نہیں پہلے اریسٹ کرتے؟ یہ ایک پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، which is not good for my country to destabilize my country. آپ کا گزارش یہ ہے کہ آپ نے تو پوری تاریخ بیان کر دی. ہم اپنے نا اس جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس سے بہت دور چلے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جڑ بھی رہے ہیں لیکن اس سے دور بھی جا رہے ہیں، تو جو اس سے ہٹنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف آپ نے اینڈ کیا ہے یہ اس کا آج آغاز ہو گیا ہے، یعنی آج کی جنرل فیض حمید کی گرفتاری جو ہے اس کا آغاز ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ فیض حمید کا والد اور جنرل باجوہ کے جو سسر آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں. فیض حمید کو پتا تھا کہ میری گرفتاری ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے 3 دفعہ گرفتاری متوقع تھی جو کہ کسی طریقے سے وہ ٹالتے رہے اور ٹل بھی گئی. اس دفعہ بھی یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کیبنٹ کے اندر بھی جنرل فیض حمید کے کچھ لوگ ان کے موجود ہیں، اور باقاعدہ طور پہ شہباز شریف کو مجبور کرتے رہے کہ آپ جنرل فیض حمید سے مل لیں، کیونکہ جنرل فیض حمید بہت پیچھے پڑا ہوا تھا شہباز شریف سے ملنے کے لیے. نواز شریف سے ملنے کے لیے بھی اس نے بہت زیادہ درخواستیں کی تھیں، لیکن دونوں ان سے ملاقاتیں انہوں نے انکار کر دیا کرنے سے. یعنی اس میں شک نہیں کہ وہ ابھی تک لگے ہوئے تھے. انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پہلے میں 3 دفعہ بچ گیا ہوں اس طرح میں بچ جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ معاملہ کچھ زیادہ سنگین ہو گیا تھا.
وہ संगीन इसलिए हो गया था कि इनके बारे में पूरी चीजें सामने आ रही थी. मैं आज कुछ चीजें अनफोल्ड आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ चीजें अनफोल्ड फिर किसी और प्रोग्राम में कर दूंगा इंशाल्लाह. अभी क्योंकि बहुत ज्यादा मामला मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन मुझे तवक्को है कि जो मेरे जहन में चीजें हैं इस वक्त, जो मालूमात हैं, होगा वही वैसा. लेकिन इस वक्त जो है अपना एक रिकॉर्ड है ई आवाज के ऊपर, वहां पे वो बात की जाए जो कि बाद में सच साबित हो, ना कि अफवाह पे शामिल हो. पहली बात तो ये है कि जनरल फैज हमीद को वो जो 9 मई का जो वाक़या उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसके बारे में फौज के पास सबूत पहुंच चुके हैं कि इसके बारे में जो प्लानिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सारी बात. एक तो ये बात है. ये आपके लिए मैं एक नई खबर आपके सामने खोल रहा हूँ, जो आइंदा हो सकता है ये खुल जाए. पहली बात तो ये है कि आगाज तो टॉप सिटी स्कैंडल से किया गया है, टॉप सिटी हाउसिंग से किया गया है. ये उस वक्त फौज के अंदर जो बड़े बड़े जर्नल थे उनको भी ये बात गवारा नहीं थी. उन्होंने कहा कि ये फौज ने क्या काम शुरू कर दिया, यानी एक आदमी के काम से सारी फौज के ऊपर हर्फ आना शुरू हो जाएगा. बिलाखिर फौज के जो चंद आदमी होते हैं उनकी बदनामी तो जो ऐसे काम करे तो बदनाम सारी फौज होती है ना. तो इसलिए उस वक्त भी ये शिकायत जो थी बड़े जोरों पे आई थी, लेकिन बाजवा और इमरान में दावत दबा दी गई थी. फिर सबसे बड़ी बात जब ये देखा कि अब मामला ये है कि आप हमसे सियासी तौर पर गुजर रहे हैं कि आखिर इमरान और बाजवा के दरमियान मुखालफत क्यों हुई. उसके बाद ये लंगड़े घोड़े के बाद आके झगड़े, ये लंगड़ा घोड़ा क्यों बन गया, मकसद ये भी हमें देखना होगा. ये भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो कि आइंदा आएगी, जिसके अंदर मैंने आपको इशारा किया है. लेकिन फैज हमीद रहते मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि 2017 में जब फैजाबाद के मुकाम पर मजहबी तंजीम तहरीक जो लब्बैक है उसने धरना जो दिया था 27 नवंबर को 2017 को, उसमें बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस काजी फाइज और एक बयान फैसला दे चुके हैं, और वो फौज के खिलाफ बयान किया था बाकायदा तौर पे सबूतों के बाद. और फौज ने उस बात में तय किया था, फौज ने कहा था, फौज ने इस बात का वादा किया था कि हम इस मामले की पूरी तहकीक करने के बाद जो जितने भी लोगों को सजा दी जाएगी, और उसके बाद वो मुकदमा भी इनके खिलाफ आएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में. अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ही हवाले से बातें की जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये केस भेजा था इस स्टेट एजेंसी के बारे में, जो टॉप सिटी जो है इसके बारे में. उसके बाद जैसे मैंने आपसे किया कि जो चार अल्फाज ICPI ने शामिल किए हैं कि हमने जब तहकीक शुरू की तो हमारे सामने पता चला कि फौजी एक्ट बेतहाशा काफी मरतबा जो है फौजी एक्ट की भी खिलाफवर्जी की गई है, और ये साबित हो चुका है. उनका ये साबित हो गया है कि फौजी की खिलाफवर्जी हुई है. जब वो आदमी फौज में था नहीं तो फिर फौजी एक्ट की खिलाफवर्जी क्या हुई. फौजी खिलाफवर्जी ये है कि जब आदमी फौज से रिटायर्ड हो जाता है तो फिर वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता या सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकता. गोया इनकी सियासी एक्टिविटीज जो हैं वो मंजर आम पे आई, उन्होंने रिकॉर्ड की, और एक तादाद के मुताबिक कहते हैं 19 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि बाकायदा तौर पे जिनकी वीडियो चीजें रिकॉर्ड मौजूद है उनके पास, फौज के पास, कि ये भी एक फौज के इस एक्ट के खिलाफ है. लेकिन क्या ये मामला खाली फैज हमीद के खिलाफ ही चलेगा या और भी जो खिलाफवर्जी की उनके खिलाफ भी चलेगा? बात यह है कि क्या जनरल पाशा ने खिलाफवर्जी नहीं की, क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने खिलाफवर्जी नहीं की. एक लंबी लिस्ट है, फिर खुलेगा ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो लंबा जाएगा, दूर जाएगा. मैंने आपसे कहा ना कि ये एक आगाज है. आज तक दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी सिपाही एजेंसी के सरबराह को गिरफ्तार नहीं किया गया. पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, दुनिया का किसी मुल्क में नहीं गिरफ्तार किया गया. ये देखिए, ये पहला काम है जो पाकिस्तान में हुआ है, पहला काम जो पाकिस्तान में हुआ है. बहुत शुक्रिया सर. यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ा रोल प्ले कर गई है, जनाब रऊफ़ हसन साहब का जो अरेस्ट है, दैट हैज़ आल्सो प्लेड, कि ज़ाहिर है उनका डेटा तमाम का तमाम निकाला गया. अब मैं मानती हूँ कि जो करप्शन हुई, आर्मी के जनरल्स ने जितना पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं उसका अजाला होना चाहिए. और मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि आंखों में आंखें डाल के गलतियाँ हो जाया करती हैं, आप एक्सेप्ट करने के बाद आगे मदाखलत ना करें. मुझे आप सिर्फ एक बात का कि जनरल फैज़ को अरेस्ट किया गया क्योंकि बुशरा बीबी को करीब लाने वाले जनरल फैज़ थे. इमरान खान साहब के साथ राब्ते की जितनी प्रीवियस ख़बरें उठा के देख लें तो जनरल फैज़ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली राब्ता निकलता है. अब रऊफ़ साहब को अरेस्ट करने के बाद जब उनका टेलीफोन का डेटा देखा गया, हालांकि उनके अरेस्ट करने की कोई ख़ास वजह बनती नहीं थी, आप लाख डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर लें, मगर जो हम जिस तरह से देख रहे हैं देयर वाज नो कॉज. मगर यस, उनके डेटा में ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद फैज़ साहब
عمران خان صاحب سے رابطے میں بھی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے کوڈ نیور پروو اینی تھنگ ان دا کورٹ اگینسٹ عمران خان. ناؤ دس از اے کڑی کہ عمران خان کے اوپر آئندہ زندگی تنگ کرنے کے لیے دے کوڈ نیور پروو اینی تھنگ اگینسٹ ہم. اگر توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو آج تک توشہ خانہ کے جس نے چیزیں لی ہیں آپ ہر ایک کا احتساب کریں, پک اینڈ چوز نہ کریں. اگر آپ نے رؤوف حسن صاحب کی کالز کا ریکارڈ دیکھنے کے بعد کہ ہی از اسٹل یس ہی واز کلپریٹ, آئی ایم ویری ہیپی اگر ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ہاؤ کم ہی از ایٹ لارج ٹل ٹوڈے؟ میں نے اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا ہے, میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن اس سے پیش تک میں اس کی طرف جاؤں. میں آپ بتاتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم اس طرف غور نہیں کر رہے کہ جنرل باجوہ اور عمران کی طرف تنازع سب سے بڑا کیا ہوا. بڑا تنازع جو سامنے آیا جنرل فیض کی اپوائنٹمنٹ سے ہوا تھا. جی جنرل فیض کی اپوائنٹمنٹ, جنرل فیض حمید جو تھے ان کو جب منع کیا گیا, اس کے باوجود جب فیض حمید جب 4 دفعہ اور ملے جا کے بغیر اجازت کے بغیر اطلاع کے, ایم آئی نے جب اطلاع دی تو جنرل راجہ نے بلا کے جب تنبیہ کی تو باقاعدہ طور پہ سخت مکالمے کا تبادلہ ہوا. صحیح, جنرل فیض حمید اور باجوہ کے درمیان سخت مکالمات کا آپس میں تبادلہ ہوا, جو کہ یہ بھی ایک ریت کے خلاف ہے. ٹھیک سر, وہاں تو 1 گھنٹہ بھی جو سینئر آفیسر ہو, چاہے ایک ہی رینک کے ہو, لیکن 1 گھنٹہ وقت سے زیادہ سینئر ہو تو اس کا بھی ایک احترام ہے. لیکن یہ ایک غیر معمولی بات تھی جس کے بعد جو ہے باجوہ کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے اور فوری طور پہ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنرل فیض حمید ایگری سر, بالکل ایگری. آپ نے بڑے یہ بڑا تنازع تھا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض رہے. اب جنرل عمران خان کی خواہش کیوں تھی جنرل فیض حمید رہے, یہ بھی ایک کڑی ہے. ایگری سر. سو یہ تمام کا تمام تنازع جو اس وقت کا ہے, فیض حمید نے غلط کام کیا, ہی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار. پرویز مشرف صاحب اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد آرمی نے ان کو ریلیف دیا اور ملک سے باہر نکلوا دیا ان کو. یحییٰ خان کو آپ نے توپوں کی سلامی دے کے دفن کیا, ٹھیک ہے. آپ میں مگر یہ جتنا کا جتنا, بیکاز دے کوڈ ناٹ پروو اینی تھنگ اگینسٹ عمران خان. مجھے یہ لگتا ہے کہ آتے دنوں میں عمران خان صاحب کی زندگی کو محال کرنے کے لیے this is the first step. They are not going to take action against the culprits, but General Faiz is paying the price because he was in communication with. اگر عمران خان نے جیسے ویکینڈ کے اوپر کال دی ہے بنگلہ دیش کی طرح سے, that is absolutely wrong. میرے ملک میں امن رہنا چاہیے, میرے ملک میں امن رہنا چاہیے. مگر آپ مجھے یہ بتائیے گا, یہ بھی تو غلط ہے نا کہ مگر میرے ادارے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. آپ نے یہ حرکت پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کی تھی, آپ نے یہ حرکت ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کی تھی, آج آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے آپ صرف ایک بات بتائیے گا کہ اگر یہ عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ایک کڑی ہے تو پھر عمران باجوہ صاحب کو لے کے آنے والا کون تھا؟ ابھی آپ نے پروٹوکول کی سر بات کی, کہیں پہ بھی جنرل فیض جنرل باجوہ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے تھے بیکاز جنرل باجوہ از فرسٹ اینڈ دین جنرل فیض. پاکستان سے ڈیلیگیشن جاتا ہے امریکہ میں, اور امریکہ میں ڈیلیگیشن جانے کے بعد پرائم منسٹر آف دا پاکستان از دی لیڈ پرسن. کیا بات تھی کہ عمران خان کو گھاس نہیں تھی ڈالی گئی اور باجوہ صاحب کو ریڈ کارپیٹ کے ساتھ توپوں کی سلامی دی گئی تھی. تو وہاں پہ بھی تو ایک چیف آف دا آرمی اسٹاف ہو واز رپورٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, انہوں نے ایک پرائم منسٹر آف پاکستان سے آگے جا کے پروٹوکال لیا تھا. اب آپ گزارش یہ ہے کہ آپ اگر یہ ساری باتیں اگر آپ سے 2 ہفتے یا 1.5 ہفتے ٹھہر کے کر دیتی, جب وقت آ جاتا تو زیادہ مناسب تھا, کیونکہ یہ جب ایسی خبر جنرل باجوہ کے بارے میں نکلے گی تو اس وقت کرتی تو پھر زیادہ پھر وہ لنک کرتا تھا. آج کا معاملہ اگر فیض حمید پہ رکھا جائے تو پھر زیادہ مناسب ہوگا. لیکن چلیے آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو بات آپ جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. آئینی طور پہ ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے اور فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس کے انڈر ہوتا ہے. ان دونوں کو بلایا گیا امریکہ کے اندر. کیا اس سے پہلے کوئی ایسی تاریخ ہے ہمارے پاس, پاکستان کے پاس, کبھی کسی پاکستانی وزیر اعظم کو اور فوج کے سربراہ کو اکٹھا بلایا گیا ہو؟
اور دونوں اپنے الگ الگ جہاز میں گئے ہوں, یا فوج کے جرنیل کو جو ہے, جو پینٹاگون جو ہے, پہلی اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی سب سے زیادہ خدمت اگر کی ہے تو وہ ایوب خان نے, اس کے بعد پھر پرویز مشرف نے کی. پرویز مشرف نے تو تمام حدیں کراس کر دی, ان کا اپنے اڈے بھی دیے, اپنے ملک سے جو ہے 57,000 کی بھی زیادہ جو فلائٹس کا بمباری کرنے کے افغانستان کو, اس کا بھی موقع دیا, بہت کچھ کیا, لیکن اس کو تو سلامی نہیں دی گئی, اس کو تو پینٹاگون نے گھاس نہیں ڈالی, ایف بی آئی نے اس کو تو کوئی ایسا میڈل نہیں پہنایا. یہ کیا وجہ ہے کہ 18 توپوں کی سلامی جو تھی جنرل باجوہ دی گئی؟ اس کی وجہ یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر مطلب سارے ان سے دونوں سے انگوٹھے لگوانے جا رہے تھے, وہ لگوائے گئے. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, پھر مجھے آپ کے ای آواز کے پروگرام تو مطلب ریفر کرنا پڑتا ہے, کہ جب ٹرمپ نے اس بات کا بیان دیا, اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس نے کہا کہ میں پاکستان ہندوستان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تیار ہوں کشمیر کے معاملے کے اوپر. تو میں نے اس دن آپ سے پروگرام یہ کہا تھا, میں نے کہا آج کشمیر ختم ہو گیا, آج کشمیر لٹ گیا, کشمیر بک گیا, میں کشمیر کا رہنے والا ہوں, میرا کشمیر جو آج ہم سے چھن گیا, آج مکمل طور پہ امریکہ نے اسے بیچ دیا. اور اب حالانکہ اس وقت کوئی پروگرس نہیں تھا. اس ٹرمپ کے اس بیان کے 3 ہفتے کے بعد عمران خان اور جو باجوہ جج کا ذکر کرنے یہ گئے وہاں پہ, اور جب وہاں پہ جا کے جو کچھ بھی ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم بھی ساتھ تھا. انہیں تو یہ چاہیے تھا نا, وزیر اعظم اس کا باس تھا جنرل باجوہ کا, تو وزیر اعظم نے اس سے بائک آؤٹ کر دیتا, انکار کر دیتا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تو قوم یو این او کے اس میں پڑا ہوا ہے, یو این او کے اندر پڑا ہوا ہے, میں اپنے ملک میں جا کیسے جواب دوں گا, پاکستان اس کا وکیل ہے. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ دونوں نے انگوٹھے لگائے, اور دونوں نے انگوٹھے لگائے. اور میں ایگری کرتی ہوں, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا, اور جتنے بہتر طور پہ کشمیر کے کیس کو اور جتنی قربت سید گیلانی صاحب کے ساتھ آپ کی تھی, اس کا کوئی مطلب مثال نہیں ملتی. مگر میں تو کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں میں سے یہ غلطی تھی کہ وہ باہر نکل کے کہتے تھے وی آر ایٹ دا سیم پیج, اور ہر فیصلہ میں کر رہا ہوں. مگر عمران خان تو کوئی فیصلہ کر ہی نہیں رہے تھے, جتنے فیصلے ہو رہے تھے باجوہ صاحب کرتے تھے. آپ کو ایک عمران چلے جاتے نا, عمران چھوڑ دیتے, مائک پکڑتے, قوم سے خطاب کرتے. میں سر یہ بات کرتی ہوں, مگر اس وقت ہم جو بات یہ کر رہے ہیں, دس ہول کیس از, دیکھیے میں آپ کو ایک خطرے کی بات بتانے لگا ہوں, سن لیجئے خبر ایک اور, جو اس سے بڑی خبر ہے, جو آپ سوال تو نہیں کر رہی, اس بڑی خبر. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض امیر کا جو شیطانی اور خبیث دماغ ہے, آپ کا کیا خیال ہے, وہ خاموش بیٹھا رہا ہوگا اپنے ٹینیور کے اندر؟ اس نے بہت سی ویڈیوز, بہت سی فلمیں, بہت سے قومی راز اس نے جو ہے آلریڈی ریکارڈ کر کے باہر بھیج دیے ہوں گے. یہ میرا خدشہ ہے, میرے پاس ثبوت نہیں, میرا خدشہ ہے اس بات کا. یہ بھی آپ میری پریڈکشن سمجھ لیں, وہ باہر پہنچ چکا ہوگا. ٹھیک سر, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ملک کی سلامتی کی جو چیزیں باہر پہنچ چکی ہیں, کیا ہم بلیک میل ہو جائیں؟ سے ایک سوال اور میں پوچھتی ہوں, ابھی فحاشی کی بھی آپ نے بات کی, آپ نے بات شروع کی تو مجھے وہیں سے سوال آیا. جناب باجوہ صاحب کے دور میں, فحاشی کی بات نہیں کی میں نے, جناب باجوہ صاحب کے دور میں سینیٹوریم کا ایک فلور ہے جس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, فحش فلمیں بنائی جاتی ہیں, ان فلموں پہ بلیک میل بھی کیا جاتا ہے, جس میں آپ کے نامور ستارے بھی ہیں, نامور شخصیات بھی ہیں. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ عمران خان کی غلطی مانتی ہوں. انہوں نے کہا کہ وی آر ایٹ دا سیم پیج, ہر ڈیسیجن میں لیتا ہوں, بٹ جو بندہ غلط ڈیسیجن لوا رہا تھا, وائی دیٹ پرسن از ایٹ لارج ایٹ دا مومنٹ. دیکھیے میں پھر آپ بار بار وہیں پہ آ جاتی ہیں جو کہ ہفتے کے بعد بات کرنی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ میں آپ بتاؤں کہ اگر یہی بات تھی تو میں عمران کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئینی طور پہ سربراہ تھا, وہ باجوہ کے اوپر ہے, ذمہ دار کو زیادہ لوگ لیں گے ہر طرف جب بھی ہوگا. آپ یہ دیکھیں جب امریکہ سے چلا تو اس نے پہلے یہ اعلان کر دیا, اس نے اپنی پارٹی کو کہا کہ میں ایئرپورٹ پہ اتروں تو تمام جماعت کے لوگ وہاں پہ آئیں. لاکھوں آدمیوں کا مجمع نے وہاں پہ بلا لیا عمران خان نے, اور وہاں کے تقریر کی کسی وزیر اعظم نے کبھی ایسا کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں؟ وہ تو آپ کی تاریخ ہے کہ پاکستان کا ہر لیڈر لوگوں کو پیسے دے کے اس قوم کے پاس تعلیم. یہ بات مکمل کرنے دیجیے, اس بارے میں آپ چیز وضاحت ہو جائے تاکہ آپ کے سننے والوں کے لیے. اور عمران خان نے یہ تقریر مجمع کو دیکھا, اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں آج دوبارہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ٹھیک سر, یعنی کشمیر کو بیچنے کے بعد وہ ہے کہ میں دوبارہ کشمیر جیت میں آیا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا وکیل ہوں. کشمیر ابھی کسی نے کوئی سوال تو کہ مجمع نے سوال کسی نے کیا تھا کشمیر کے بارے میں,
आपने क्यों कह दिया? उन्होंने कहा मैं कश्मीर का वकील हूं, मैं कश्मीरियों से कहता हूं तो कोई जरूरत नहीं है हड़ताल करने की, ऐसे जुलूस निकालने की, मैं आपका वकील हूं, मैं आप कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा। और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे अगले दिन ये बयान दिया, हर जुमे के रोज हम 1 घंटे के लिए जो है वो एहतजाज करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, जो हिंदुस्तान ने जो है 5 अगस्त को मोदी ने जो कश्मीर को आर्टिकल 370 जो खत्म की है। लेकिन क्या हुआ? पहले दिन एक एहतजाज किया, फोटो सेशन के लिए 15 मिनट के लिए बाहर आए इमरान साहब, तस्वीरें खिंचवाई, उसके बाद कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। So now all the media has to work to defame इमरान खान only. आज से 70 साल के बीच में मैं आज ही बल्कि देख रही थी कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने जनरल अरोरा की किताब में कहते हैं कि ये वो शख्स थे जनरल अरोरा इंडिया के जिन्होंने हथियार फेंकवाए थे, और उन्होंने बल्कि अपनी किताब में एक जगह पे लिखा कि ये क्लासमेट भी थे जनरल नियाज़ी के, और उन्होंने जब उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा चल बाकी बातें छोड़ो, विस्की का एक गिलास मांगा। आई डोंट नो जनरल अरोरा ने सच लिखा कि गलत लिखा। एक और चीज़ है कि जब उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया, कोई इतनी बड़ी विक्ट्री उन्होंने ली थी, पॉलिटिकली इंटरफेयर करना शुरू किया, तो मोहतरमा इंदिरा गांधी ने उनको फायर कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रस्म ना चल सकी। पाकिस्तान में मैं आज इस वक्त ये कहना चाहती हूँ, इंडिया की तरह से आपको सूबे और बनाना होंगे, आपको जागीरदाना निज़ाम ख़त्म करना होगा। और रिसेंटली जनाब शब्बर ज़ैदी साहब ने जो एक बात की विच मेड सेंस टू मी, क्योंकि जितने पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो आपका शहबाज गिल हो जाए, चाहे वो आपके मुराद अली शाह हो जाएं, दे कैरी ड्यूअल सिटीजनशिप। और ये आप चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर लें, इनके बच्चों की भी ड्यूअल सिटीजनशिप हैं। ये आप जरदारी साहब की बात कर लें, कमाते पाकिस्तान में हैं, पैसा बाहर के मुल्कों में रखते हैं। पाकिस्तान को अगला सिस्टम करना चाहिए। आई विल ऑल्सो पे द प्राइस, मैं ख़ुद भी प्राइस पे करूँगी। ड्यूअल सिटीजनशिप बंद होनी चाहिए, बिल्कुल ड्यूअल सिटीजनशिप बंद होनी चाहिए। या तुम पाकिस्तानी रहो, या तुम अमेरिकन, ब्रिटिशर या ऑस्ट्रेलियन बन के रहो। ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। इट डज़ मेक सेंस टू मी। समी भाई आप ज़रा कंक्लूड कीजिएगा ताकि हम अगले मेहमान को लें। मेरा ख्याल था कि कर्नल इनाम साहब से मेरी लगातार आई मीन कांटेक्ट विद, कुछ लोगों को आर्मी ने मना कर दिया है कि वो इस टॉपिक पे आके बात नहीं कर सकते, थोड़ा सा फॉर्मेट हमारा चेंज हुआ है। मुझे आप बताइएगा, सम आप कर लीजिएगा ताकि हम एक जर्नलिस्ट को भी आपकी मौजूदगी में ले लेती हूँ। आप बल्कि ले लीजिए सर, आप लियाकत मलिक साहब को हम अपने साथ लेके आते हैं, या जलीलुर रहमान साहब एज ए जर्नलिस्ट उनको लेके आते हैं। जलीलुर रहमान साहब की अगर मैं बात करती हूँ तो जलीलुर रहमान, समी भाई मेरे साथ रहें। आई हैव ऑल माई रिस्पेक्ट फॉर समी भाई। वी एग्री टू डिसएग्री, हमारा ये चीज़ हो सकती है। उनका अपना स्टैंस है, मेरा अपना स्टैंस है। मैं भी अगर देखती हूँ तो तारीख़ के धारे में देखती हूँ। एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग जनाब नवाज़ शरीफ साहब के भी बयानात हैं जिसमें उन्होंने जनाब मुजीबुर रहमान साहब के बारे में हर तरह के बयानात दिए। बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल दी जाती है। आज पीछे के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल दी जाती है। यस, बांग्लादेश ने तरक्की की, कोई शक नहीं, मगर बांग्लादेश में भी पीछे से हुकूमत फ़ौज ही कर रही है। आप माने या ना माने, अगेन आपका इख्तलाफ हो सकता है। मेरी राय के मुताबिक आज आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को उठा के देख लें, अमेरिका में भी हमारे जनरल्स ज़रा सामने ज़्यादा आ गए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के कारोबार में भी चले गए, इसलिए ये हमारे जनरल्स ज़्यादा सामने आ गए। दूसरे हमारे जनरल्स सामने आने की एक वजह ये भी है कि ये मुल्क में काम करते हैं, मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भूलते हुए जो ही मुल्क से निकले तो अमेरिका के थिंक टैंक में चले गए। जनरल पाशा ने भी किसी न किसी को खुश किया था, वो भी कहीं चले गए। जितने जनरल्स की बात करते हैं ये तमाम की, इसलिए हमारे जनरल्स हाईलाइटेड हैं। आज आप देख लीजिएगा, अगर अमेरिका की भी बात कर लें तो अमेरिका में डोंट थिंक कि एनी प्रेसिडेंट इज़ पावरफुल।
none of the president is اب powerful. ہمیں الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب آپ بات کریں کہتے تمام جنرل جو ہے نا, تو معاف کیجیے گا اس میں تھوڑی سی آپ بہت زیادہ سکاروں سب میری فوج میری فوج کے بہترین لوگ ہیں, مگر چند جنرلز میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں, چند جنرل. آپ لوگوں نے ہمیشہ فیور کیا, وہ ہمارے ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے اچھے فیصلے بھی کیے تھے, مگر ان کی بھی پراپرٹی باہر تھی. آپ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو پاکستان میں رہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اس لیے رہتے ہیں کہ پاکستان کی مجبوری ہے, اگر وہ باہر جائیں گے تو ایک اور ملک کی ایجنسی ان کو اریسٹ کر لے گی, جو پاکستان کی بہت بڑی سبکی ہوگی. میرے ساتھ جناب لیاقت ملک صاحب بھی شامل ہوئے. لیاقت بھائی السلام علیکم. جلیل الرحمان صاحب پاکستان سے ایک جید صحافی ہیں, جناب جلیل الرحمان صاحب میرے ساتھ شامل ہیں. جلیل الرحمان صاحب کا جب میں تعارف صحافت کے حوالے سے تو میں کیا کراؤں, مطلب وہ چراغ کو روشنی دکھانے والی بات ہے, مگر عدالتوں کی صحافت میں انہوں نے اپنی زندگی کو بتا دیا. ہر شک, ہر قانون کے بارے میں آپ باخبر ہیں. جلیل الرحمان صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. میرا یہ ٹائم نہیں ہے, مگر ہم بریکنگ رپورٹ دے رہے تھے جس میں میرے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جنرل فیض صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا اور ان کو اریسٹ کرنے کے بارے میں یہ ایک درخواست کا سپریم کورٹ نے 2500 اور فیصلے کی تھے, انہوں نے تو شنید ہوئی کوئی نہیں, مگر درخواست کے مطابق پاکستان رینجر انٹر سروسز کے اہلکاروں نے دہشت گردی کی, جس نے درخواست دی تھی یہ جو سٹی ہاؤسنگ کا اونر ہے اس کی درخواست پر, یہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معز خان کی رہائش گاہ پر ان کی انفلوئنس میں چھاپا مارا گیا. یہاں سے تقریباً 400 تولے کے قریب سونا لوٹا گیا, نقدی لوٹی گئی, اور پھر ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر, بریگیڈیئر غفار نے 4 کروڑ نقد. اب آپ بتائیے گا کتنی بلیک منی ہے اس ملک میں کہ 4 کروڑ, معز صاحب کو بھی پھڑ کے جیل میں بند کرو کہ 4 کروڑ کی نقد رقم آپ کے گھر میں پڑی. آپ کے گھر میں اتنا پیسہ پڑا کہاں تھا؟ ویئر دس بلیک منی کیم فرام؟ انڈیا میں نریندر مودی نے جب یہ ایکسچینج کیا تھا نا, تو کس لیے کیا تھا؟ ایک دم سے انہوں نے کہا تھا رقم کو جب کیا تھا کہ جتنی بلیک منی ہے وہ باہر نکل آئے. 4 کروڑ معز خان کے گھر میں کر کیا رہا تھا؟ میں 400 تولے سونا تو سمجھ سکتی ہوں, بہو کا ہوگا, بیوی کا ہوگا, بیٹی کا ہوگا, مگر 4 کروڑ روپیہ کیش آپ کے گھر میں پڑا کیا کر رہا تھا؟ ہماری سپریم کورٹ کو کیوں پتہ نہ چلا کہ وہ بلیک منی کہاں سے آئی تھی؟ بہرحال یہ ان کے بھائی بھی اس میں انوالو تھے, رقم بھی واپس کر دی گئی, سونا بھی واپس کر دیا گیا. اب یہ کیا آپ کی نظر میں بطور صحافی, اور آپ جیسے اس کو کور کر رہے ہیں عدالتوں کے کیسوں میں, آپ کیسے اس کو انالائز کر رہے ہیں جنرل فیض کے اس اریسٹ کو؟ اس کی میرے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب بھی ہیں, آپ ان کو بھی گریٹ کر لیں. نومبر 2023 میں ایک کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن معز احمد کی طرف سے, جو کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر ہیں, مالک ہیں, چیئرمین ہیں, ان کی طرف سے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست گزاری گئی. اس میں بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے. ایک الزامات یہ تھا جنرل فیض حمید پہ کہ ان کی سربراہی میں رینجرز نے معز احمد کے گھر پہ اور دفتر پہ چھاپا مارا اور گھر سے گھر کی چار دیواری کو پامال کیا. وہاں سے نقدی, زیورات, فرنیچر, لیپ ٹاپ, اس طرح کی ساری چیزیں لے گئے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے نہ تو رینجرز کے پاس, اور رینجرز کے ساتھ اگر کوئی پولیس والے تھے ان کے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں تھا, تلاشی لینے کا وارنٹ نہیں تھا, گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی اجازت نامہ نہیں تھا. تو معز احمد نے اپنے جو وکیل تھے ان کی وساطت سے فوری طور پہ سپریم کورٹ میں ایک آئینی پیٹیشن درخواست جب گزاری, تو سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے پہلے تو یہ قرار دیا کہ یہ جو آئینی پیٹیشن ہے
یہ جو پیرامیٹرز ہیں آرٹیکل 184(3) کے اس کے اوپر پوری نہیں اترتی، کیونکہ یہ کوئی انہوں نے قرار دیا کہ یہ کوئی عوامی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مفاد عامہ والی بات نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس میں یہ لکھا اپنے آرڈر میں جو 8 نومبر 2023 کا ہے کہ کیونکہ اس درخواست میں ایک فوجی افسر کے خلاف انتہائی سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، لہذا انہوں نے اٹارنی جنرل کو سنا. اٹارنی جنرل نے یہ بیان دے دیا کہ اس واقعے کے اوپر ایک مناسب انکوائری کی جائے گی اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، قانون کے مطابق اس شکایت کو رفع دفع کیا جائے گا. تو یہ انڈر ٹیکنگ ریکارڈ پہ آ گئی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کی آئینی درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا اور تقریباً 1 سال لگا. 1 سال کے عرصے کے دوران جو پاکستان کے فوجی حکام ہیں انہوں نے اس شکایت کی چھان بین کی، اور فوجی جو حکام ہیں ان کا طریقہ کار انویسٹیگیشن کا یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ تحقیقات کرتے ہیں، اور جو چارجز ہوں ان کی بڑی گہری جانچ پڑتال کرنے کے بعد، اردو میں ایک لفظ ہے بادی النظر میں، اور انگریزی میں ہم کہتے ہیں پریما فشائی. پریما فشائی یا بادی النظر میں جب کوئی الزام ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو متعلقہ فوجی افسر ہے اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی تیرے خلاف یہ چارجز ہیں تو کہ اس کو یا ڈینائی کر یا ایکسپٹ کر. اور ان کے پاس بڑی واضح پہلے سے ثبوت موجود ہوتے ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے، گواہان کے بیانات موجود ہوتے ہیں. اور اب چونکہ فوجی حکام نے جنرل فیض حمید صاحب کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل ہوگا، کورٹ مارشل ہوگا. اور کورٹ مارشل کے سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ کورٹ مارشل کی جانب سے جو بھی فیصلہ ہوگا، ان کو اگر سزا دی گئی تو اس کی اپیل صرف سپریم کورٹ میں دائر ہوگی، اور سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ جو 3، 5 یا 7 یا 9 ججز پہ مشتمل ہوگا وہ پھر اس اپیل کی سماعت کرے گا. اور اس اپیل کے فیصلے کے بعد بھی جو متاثرہ فوجی افسر ہو اس کے لیے نظر ثانی دائر کرنے کا ایک حق محفوظ ہوتا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں متعدد جو فوجی افسران تھے ان کو سزائیں دی گئیں. ان میں سے کچھ کیسز ایسے تھے جس میں کچھ فوجی افسران کو دشمن ممالک کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں سزا دی گئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک وہ معاملات گئے. کچھ ایسے معاملات تھے جن میں کسی کو پروموشن نہیں دی گئی تھی، اور یا کسی اور سیاسی وجوہ کی طرف سے پروموشن روکی گئی، یا ان کو کسی طرح ان کی سینیورٹی کو متاثر کیا گیا تھا. تو ایسے معاملات بھی سپریم کورٹ سینیورٹی کو متاثر کیا گیا تھا. مگر یہ تو تاریخ ہے پاکستان کی کہ آج تک سینیورٹی کو متاثر کرتے رہے، جس میں ایوب خان کے پک کرنے سے لے کے ضیاء الحق صاحب کے پک کرنے سے لے کے باجوہ صاحب کے پک کرنے سے لے کے آج تک کی آپ کو پک اینڈ چوز ہی نظر آئے گا. سینیورٹی کو تو ہمیشہ سے متاثر کیا گیا. مگر میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے دکھاؤ سجے تے مارو کھبے، یہ فٹ بال دے وچ اتھے بہت چلدا ہے پاکستان چ بھی، اوویں بھی فٹ بال دنیا چ کوئی ہاکی چ بھی وہ سٹک سجے پاسے ماریا ہوندا تے کھبے پاسے پا کے گول کر دیندا ہے. کیا وجہ ہے کہ جتنے فیض صاحب کو اگر ریسٹ کیا گیا ہے تو جو ایکچول ملک کو متاثر کرنے کے الزام ہیں، میں اوپنلی کہتی ہوں یہ جب جاتے تھے افغانستان جب گئے تھے ان کو تصویر نہیں اتروانی چاہیے تھی چائے کے کپ کے ساتھ. وہ ملک کو متاثر کیا تھا اس تصویر نے کہ پاکستان کی ISI کی کتنی انٹرفیرنس ہے. پولیٹیکل انٹرفیرنس کے بیچ میں باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے جو انٹرفیرنس ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی سرفیس نہیں کی. یہاں سے بد انتظامی یا ڈسکمفرٹ یوتھ میں آ رہا ہے. آئی
ٹوٹلی ایگری کہ یہ فیصلہ آج سے شاید 2 دن پہلے ہونا تھا, فرائیڈے کو ہو جانا تھا, مگر پاکستان کو ایک خوشخبری ملی تھی ارشد ندیم کی, جس میں قوم کا جوش و بلبلہ اتنا تیز تھا کہ یہ خبر دب گئی اور آج یہ خبر باہر نکلی ہے. اگر میں رانگ ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے. اس میں دیکھیں جو آج آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں یہ بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ انکوائری صرف ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی کی حد تک محدود ہوگی, لیکن اگر الزامات کا جائزہ لیں تو جنرل فیض حمید صاحب سے جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کو بہت ساری شکایات تھیں, اور سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ جو فیض آباد دھرنا دیا گیا تھا جس میں تحریک لبیک پاکستان نے ایک طویل عرصے تک ٹریفک بلاک رکھی پورے ملک میں, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ڈرامہ کیا گیا اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ برین چائلڈ ہے کچھ جرنلز کا, جس میں جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا تحریک لبیک پاکستان آج سے 5 سال پہلے, 8 سال پہلے, 10 سال پہلے کوئی اس کا وجود تھا؟ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. نہیں ایم کیو ایم کا وجود نہیں تھا, کسی کا بھی وجود نہیں تھا. آج خاقان عباسی نے تو صاف انکار کر دیا, میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا, جیتا جیتا نہ جیتا. آپ بھی میرے ساتھ رہیں, سمیع بھائی آپ بھی میرے ساتھ ہیں. اسکرین پہ ان دونوں کو دکھاتے ہوئے میں ایک گیسٹ اور کو شامل کرتی ہوں, ان کی صرف آواز شامل کریں گے. اس شخص نے بھی زندگی کی عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں. جناب لیاقت ملک صاحب میرے ساتھ شامل ہوں گے. لیاقت بھائی کا اگر میں تذکرہ کرتی ہوں تو 770 پہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک ہی ٹیلی فونک انٹرویو دیا تھا, انگلینڈ سے ای آواز کو دیا تھا. 1902 کی بات ہے, اس لیے وہ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ کہیں نہ کہیں ہے ضرور. وہ مظفر کا کمپیوٹر ہی نہیں میں کھول سکی کیونکہ میرے پاس اس کا پاسورڈ نہیں تھا. اٹ مائٹ بی ان دیئر بٹ یو نو دس از بہت زندگی کی بدقسمتی. لیاقت ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. لیاقت بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت بھائی آپ کے ساتھ شمولیت کے ساتھ میرے ساتھ پاکستان سے جناب جلیل الرحمان صاحب ہیں. عامر تو ساروں کو لیا اسکرین کے اوپر, اور انگلینڈ سے میرے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ شامل ہیں. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے, ظاہر ہے اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹی کے چکر میں ان کو دھرا گیا ہے, ویئر ایز اور بھی بڑی چیزیں ان کے کھاتے میں آتی ہیں. کیا فرمائیں گے کہ صرف پاکستان ہی نہیں, بنگلہ دیش میں فوج کا کتنا دخل ہے, امریکہ میں فوج کا کتنا دخل ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. انڈیا کے بارے میں مجھے پتہ کوئی نہیں ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں, انڈیا کے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں ہے, لیکن امریکہ میں تو آپ دیکھیں نا وہ الگور جو جیتے ہوئے تھے. سر جی آج بھی بازی پلٹی پڑی ہے آپ کی, کملا ہیرس کو لے گئے اوپر. جی جی جی. اور آج بائیڈن نے بیان دے دیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہارے تو یہ اقتدار کی منتقلی اتنی آسان نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے رائٹسٹ گورا اس وقت کس حد کے اوپر چل رہا ہے. یو جسٹ واچ سر, یو جسٹ واچ. جی جی نہیں, وہ تو سی آئی اے کی مرضی سے, جناب سی آئی اے اور پینٹاگون کی جو مرضی ہوتی ہے اسی سے ہی یہاں پہ بھی صدارت جو ہے ملتی ہے. اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا جی, آپ دیکھیں یہ ابھی تو جو فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا ہے, یہ تو جو آپ کا ہاؤسنگ سوسائٹی والا یہ سامنے رکھا ہوا ہے, اس کے پیچھے اور چیزیں جو ہیں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں بھی وہ انوالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو, فیض حمید صاحب کو. ڈو یو تھنک کہ اب میں آپ تینوں سے ایک سوال, لیاقت بھائی آپ نے تو بڑی قیمت, آپ نے سامنے سے آ کے گولی کھائی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں تو, کہ گھر میں آ کے بھی آپ کو کیسے پریشر, آپ کے والد صاحب کو کیسے پریشرائز کیا کرتے تھے, اور تاڑے ابا جی دا بھی اتھرا پتر لیاقت ملک, شوکت ملک, وہ بھی نہیں قابو آیا, مگر جنرلز کی گاڑیاں آگے کھڑی ہوتی تھی چپ کرانے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ تینوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ شطرنج کی جو بازی اس وقت گیم جیسے پانسا پلٹا ہے,
قربانی کا بکرا کون بنے گا؟ از اٹ ٹو کارنر عمران خان بائی دا پولیٹیکل پارٹیز؟ کیونکہ پی ڈی ایم 2 اور آپ کے 3 سینیٹرز بھی وہ ہیں جو عسکری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا وزیر خزانہ بھی وہ ہے جو کہ امپورٹڈ ہے. تو سب سے پہلے آپ ہی بیان کر دیجئے گا ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ مائی کنٹری. کیا ایم کیو ایم کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، پھر نون لیگ کے ساتھ جو ہوا، از اٹ ٹو بلاک؟ کیونکہ عمران خان آپ کو یاد ہوگا ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا، جی ٹھیک ہے، ٹی ایل پی کا دھرنا ختم ہوا تو 1,000 روپیہ کون بانٹ رہا تھا؟ فیض صاحب بانٹ رہے تھے. ٹھیک جی، یہ فیض صاحب بانٹ رہے تھے، یہ آرمی کے لوگ بانٹ رہے تھے نا. جی جی ان کے پاس بندے تیار ہوتے ہیں سر. یہ اس سے پہلے بھی آپ کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1976 میں یہ سمیع اللہ ملک صاحب بھی جانتے ہیں، 1976 میں بھٹو صاحب کو یہ شک گزرا کہ یہ آرمی کے جو جنرل ہیں یہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بھٹو صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اقتدار میں رہوں تو میں اپنا بریف کیس جو ہے اس کو لے کے اپنا میں لڑکانا چلا جاتا ہوں. تو جنرل ضیاء صاحب کھڑے ہوئے نے کہا سر یو ہیو ڈن ٹو مچ فار پاکستان. انہوں نے کہا بیٹا تم ایسے نہیں جا سکتے، مطلب ان کے دل میں یہ تھا تو ہم لے کے جائیں گے، کسی طریقے سے لے کے جائیں گے، سمجھے. تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی ایک دفعہ مجھے کہا کہ عمران خان دوبارہ، میں نے کہا یہ پاکستان سن 51 سے ان کے ہاتھوں میں ہے. میں نے جنرل نقوی صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ جنرل نقوی صاحب 35 سال آپ نے حکومت کی اور 35 سال آپ نے کسی کو حکومت کرنے نہیں دی. آپ سیاست دانوں کو ہر وقت کرتے ہیں. بہت شکریہ لگے بھائی. آپ کو تو ٹائم کا، آپ پروگرام بھی صبح 7 سے 9 کرتے ہیں، آپ کو ٹائم کا پتہ. میرے پاس 7 منٹس میں میں نے بالکل ایکسٹرا کر دینی ہے. رکیے میرے ساتھ رکیے. سمیع اللہ ملک صاحب، میرے بہت قابل احترام ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، از اٹ ٹو بلاک اگین ون مور پارٹی؟ کیونکہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان ٹھنی ہوئی، آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ عدلیہ نے جو فیصلے کیے اس میں مختص سیٹیں دوسری طرف جا رہی ہیں، کابینہ میں ہلچل ہوگی، آئین میں ترمیم کی گئی 56 کے آئین میں، 96 کے آئین میں، ابھی 2013 کے بعد ابھی انہوں نے 2024 کی شکوں کو چینج کر دیا. میں ایک بات ختم کر لوں، میں اگر مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. یہ عدلیہ جو ہے اس نے جنرل مشرف کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں؟ کیا عدلیہ اس وقت ٹھیک سر، ظفر علی شاہ کیس میں یہ قرار دیا تھا انہوں نے، اور یہ آئینی پٹیشن میں استدعا سرے سے تھی ہی نہیں کہ حکومت کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن عدلیہ کے فل بینچ نے از خود حکومت کو یہ اختیار. تو اس کا مطلب ہے آپ کے ججز نہیں ان کو ترمیم کی اجازت دے دی تھی تو پیچھے کی رہ گیا. جی ان کو یہ آئینی پٹیشن میں بالکل سرے سے نہیں لکھا تھا کہ ہمیں یہ اختیار دیا جائے. تو عدلیہ نے خود اپنی طرف سے جنرل پرویز مشرف کو یہ کہا کہ آپ آئین میں ترمیم اگر کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اس وقت چیف جسٹس ارشاد حسن صاحب تھے. جی بالکل. میں تو ایک ہی چیز سے متاثر ہوں، یہ سارے پتہ نہیں کون سے بادام کھاتے ہیں جو ان کی یادداشت تیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب سم اپ کیجئے گا، مجھے آفس سے اشارہ ہوا ہے I have only 2.5 minutes. گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے آخری ترکش کے تیر پہ استعمال کرتی ہیں، یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے. چلیے بیسٹ فار دا لاسٹ. لیاقت بھائی کا میں مشکور ہوں، لیاقت ملک صاحب کا، انہوں نے وہی باتیں کہہ دی جو which are in my mind. بات یہ ہے کہ میں آپ کو دور نہیں لے کے جاتا. آپ کے پڑوس میں امریکہ ہے نا بیٹھا ہوا، جس کے آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا. میں اسی کانٹیکسٹ میں جس میں بات کر رہے ہیں جہاں جناب لیاقت صاحب نے بات کی ہے. تو جب اوباما پہلا سیاہ فام صدر آیا تھا نا، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ FBI سی آئی اے اور پینٹاگون الگ الگ سے بریفنگ دیتے ہیں صدر کو، جو وائٹ ہاؤس کا رول نمبر 309 پہ. تو جب وہ اوباما اپنے تمام سٹاف کے ساتھ 4 وزراء کے ساتھ گیا، جس میں ہیلری کلنٹن بھی تھی، کیری لوگر بھی تھا، سب لوگ جب گئے تو وہاں پہ پہلی طور پہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یہ تمام تینوں ادارے جو ہیں مل کے مشترکہ بریفنگ دیں گے اوباما کو.
जब ओबामा को ब्रीफिंग दी गई, जब दरवाजे पे पहुंचे तो पेंटागन के जो इंचार्ज थे उन्होंने जब इस्तकबाल किया, उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी, you are the only person who allow you to come inside, please. अब आप ये देखिए कि एक पेंटागन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के नीचे है, वो उसे कह रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर कमरा जहां ब्रीफिंग देनी है, वो कह रहा है कि ये मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, ये ओबामा's वॉर किताब उसमें लिखी हुई है, उसमें पढ़ लीजिए आप, ठीक है, उस किताब के हवाले से मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ओबामा जो बड़ा परेशान हो गया, ओबामा ने खुद कहा मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। तो मुझे हिलरी क्लिंटन ने आंख से इशारा किया, तुम चले जाओ, बाद में आके बता देना जो बातें हुई, मतलब बता। चले वो ओबामा जब गए तो जो वहां जाके गए, वहां वो एक अलग स्टोरी है, वक्त नहीं है कि मैं बताऊं, वो ओबामा वक्त किताब पढ़ लीजिएगा। मैं लाकमल साहब को के माशाल्लाह ये कहते हैं, उन्होंने बात की है कि फौजियों को चलने नहीं देते, 53 साल किया है काम। ये सारे मुल्कों में हो रहा है ऐसा। मैंने अमेरिका की जो सबसे बड़ी अदारा है उसका मैं किताब के हवाले से आपके सामने बात रखी है। आइए अब आप मैं बताऊं कि किस पार्टी को काउंटर किया जा रहा है। देखिए बदनसीबी ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासतदान जो है, जब उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलता तो क्या फौज को नहीं बुलाते? वो फौज को नहीं आना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं फौज को कतई तौर पर नहीं आना चाहिए। फौज एक और बांग्लादेश में भी नहीं आना चाहिए था। शेख मुजीब और रहमान के खिलाफ जिस तरह हुआ ये केस, उसको वो इलेक्टेड था और उसको कत्ल किया गया। इजाजत दें, मैं आपने देखा होगा, मैं बहुत खामोशी के साथ आप हजरात के जो अरशादात फरमुदात मैंने सुने। सॉरी डॉक्टर साहब, हमारे पास 1.5 मिनट है। आज गुजारिश है, क्या हमारे सियासतदान नहीं बुलाते? मैं आपको उसका सबूत दे सकता हूँ। मोहम्मद अली बोगरा से लेके उसके बाद ख्वाजा नाज़रीन से लेके उस तमीज़ुद्दीन केस देख लीजिए, इस सब जितनी भी चीजें हैं, हमारे जलील साहब इस बात की तायद करेंगे क्योंकि ये माशाल्लाह बड़े मजे हुए साफी हैं। मैं जो इनकी तारीख इनके सामने रख रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इंतखाब हुए, जब भुट्टो आया, तो क्या भुट्टो साहब ने याजा खान जब ढाका से वापस आया था, वहां पर उसने ऐलान नहीं किया था कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान होगा? लेकिन जब वापस आया तो लाड़काना में शिकार करने के लिए क्या चला गया? वो क्यों गया भुट्टो साहब के पास? क्या बातें बताता है वहां पे? बहुत शुक्रिया। इधर हम वाली बात शुरू होगी। ये एक और बहुत शुक्रिया, बिकॉज ये रेडियो प्रोग्राम है जिसपे हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप तमाम को लिया था। मेरे बस में नहीं है, माई स्टूडियो कैन डिस्कनेक्ट मी एनी मोमेंट। मेरे लिए पाकिस्तान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जलील रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर समीउल्लाह मलिक आपका बहुत शुक्रिया, लियाकत भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं इन्हीं लोगों के ज़रिए बात करूँगी। मेरे दूसरे आपने आज के प्रोग्राम मेरी बहुत दो बड़े मौके बहुत जबरदस्त दोस्तों से मुलाकात करवा दी। मैं बड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।